ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم پی بی شیلی کی جس پوائم کو ڈسکس کریں گے اس کا ٹاپک ہے ہیم ٹو انٹیلیکچوئل بیوٹی۔ ہیم کا مطلب ہے ایک مذہبی پوائم۔ ہیم کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر لٹریری ٹرمز کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے۔ انٹیلیکچوئل کا مطلب ہے عقل مندانہ یا دانشور سے متعلق، اور بیوٹی کا مطلب ہے خوبصورتی۔ انٹیلیکچوئل بیوٹی کا مطلب ہے ایک ایسی خوبصورتی، ایک اندر کی خوبصورتی، باطن کی خوبصورتی، انسان کی روح کی خوبصورتی، جس کو ملنے کے بعد انسان تمام دکھوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور انسان ہر کسی کا بھلا ہی چاہتا ہے۔ انسان کی سوچ ہمیشہ کے لیے پازیٹیو ہو جاتی ہے، انسان کے اندر سے نیگیٹیوٹی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پوائم 1816 میں لکھی گئی اور 1817 میں یہ پبلش ہوئی۔ یہ پوائم اس وقت پوئٹ نے لکھنے کا سوچا جب وہ اپنی وائف یعنی میری شیلی اور لارڈ بائرن کے ساتھ لیک جنیوا یعنی سوئٹزرلینڈ میں وزٹ کے لیے گیا تھا۔ وہاں پر اسے سوئٹزرلینڈ کی جو سوئس ایلپس تھی اس کی خوبصورتی بہت زیادہ فیسینیٹ کی، تو اس لیے وہاں پر اس نے اس پوائم کو کمپوز کرنے کا سوچا تھا۔ اس کے علاوہ ولیم ورڈزورتھ کی ایک فیمس پوائم جس کا ٹائٹل ہے انٹیمیشن آف امورٹیلٹی، اس پوائم نے بھی پی بی شیلی کو بہت زیادہ انفلوئنس کیا تھا اس پوائم کو لکھنے کے لیے۔ ہیم ایک ریلیجس پوائم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پوئٹ جو ہے ویسے تو وہ ایتھیسٹ ہے، یعنی کسی مذہب کو نہیں مانتا، لیکن وہ جو خوبصورتی یا بیوٹی کی جو اسپرٹ ہے اس کی ورشپ کرتا ہے، اسی کی پوجا کرتا ہے، تو اسی وجہ سے اس نے اس پوائم کو ہیم یعنی ایک ریلیجس پوائم کا ٹائٹل دیا ہے۔ جیسا کہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، انٹیلیکچوئل بیوٹی ایک رولنگ پرنسپل آف یونیورس ہے، اور اسی بات کو پوائٹ اس پوائم میں پروو کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ پوائم ٹوٹل 7 سٹینزاز پر کنسسٹڈ ہے اور ہر سٹینزا 12 لائنز پر کنسسٹڈ ہے، تو اس طرح سے اس پوائم کی ٹوٹل لائنز کی اسٹرینتھ ہے 84۔ اب ہم آتے ہیں اس پوائم کے ٹیکسٹ کی جانب۔ پوائٹ کہتا ہے دا آفل یعنی خوفناک قسم کا شیڈو، سایہ آف سم ان سین پاور، کسی ایسی طاقت کا جو کہ دکھائی نہیں دیتی، یعنی وہ انٹیلیکچوئل بیوٹی کو مخاطب کرتے ہوئے ایڈریس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جو انٹیلیکچوئل بیوٹی ہے یہ ایک خوفناک قسم کا سایہ ہے۔ کون سا سایہ؟ جو کہ کسی نہ دکھائی دینے والی طاقت کا ہے۔ فلوٹس، اور یہ خوفناک سایہ تیرتا ہے، دو اگرچہ ان سین امانگ اس، اگرچہ یہ ہمارے درمیان دکھائی نہیں دیتا پھر بھی یہ ہر وقت تیرتا ہے۔ وزٹنگ دس ویریس ورلڈ، یہ مختلف قسم کی دنیا کا چکر لگاتا ہے، مختلف دنیا کی سیر کرتا ہے۔ ود ایز انکانسٹنٹ ونگ، ایک ایسے پر کے ساتھ جو کہ بالکل عارضی ہے، یہ عارضی پروں کے ساتھ اس دنیا کا چکر لگاتا ہے۔ یعنی پوائٹ انٹیلیکچوئل بیوٹی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بیوٹی کی مثال ایک ایسے خوفناک سائے کی سی ہے جو کہ کسی اندیکھی سی طاقت کا سایہ ہے، اور یہ عارضی پر کے ساتھ اس پوری دنیا کا چکر لگاتی ہے۔ ایز سمر ونڈز، جیسا کہ موسم گرما کی ہوائیں، دیٹ کریپ فرام فلاور ٹو فلاور، جیسا کہ موسم گرما کی ہوائیں ایک پھول سے دوسرے پھول تک جاتی ہیں، لائک مون بیمز، اور چاند کی کرنوں کی طرح، دیٹ بیہائنڈ سم پینی ماؤنٹین شاور، جو کہ کسی ایسے پہاڑ پر برستی ہیں جو کہ پائن کے درخت کے ساتھ بھرا ہوا ہو۔ یعنی پوائٹ اب انٹیلیکچوئل بیوٹی کی اگزامپل دے رہا ہے، اگزامپل دے کے ہمیں سمجھا رہا ہے۔ سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ انٹیلیکچوئل بیوٹی کی مثال ایک ایسے سائے کی مانند ہے جو کہ بہت خوفناک ہو، اور وہ کسی ایسی چیز کا سایہ ہے جو کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ دوسری کوالٹی وہ انٹیلیکچوئل بیوٹی کی یہ بیان کرتا ہے کہ وہ عارضی پر کے ساتھ پوری دنیا کا چکر لگاتی ہے۔ اس کے بعد تیسری اگزامپل ہمیں وہ یہ دیتا ہے اس کی کہ وہ ایک ایسی ہوا کی مانند ہے جو کہ موسم گرما میں ایک پھول سے دوسرے پھول تک جاتی ہے، اور 4 نمبر پر وہ اس کی مثال چاند کی روشنی سے دیتا ہے کہ ایسی چاند کی روشنی جو کہ ایسے پہاڑ پر برستی ہے جس پر پائن کے درخت لگے ہوئے ہوں۔ اٹ وزٹس ود انکانسٹنٹ گلینس، یہ عارضی نظارے کے ساتھ آتی ہے، ایچ ہیومن ہارٹ، ہر انسان کے دل تک، اینڈ کانٹیننس،
اور اس کے چہرے تک، یہ ہر انسان کے دل اور چہرے تک پہنچ جاتی ہے، یا یہ ہر انسان کے دل اور چہرے پر نمودار ہوتی ہے، لائک ہیوز رنگوں کی مانند، اینڈ ہارمونیز آف ایوننگ اور شام کی ہم آہنگی کی مانند۔ یعنی یہ جو انٹیلیکچوئل بیوٹی ہے یہ ہر انسان کے شکل و صورت اور اس کے دل میں جاگزیں ہو جاتی ہے، اور اس کی مثال شام کی ہم آہنگی اور شام کے رنگوں کی مانند ہے۔ لائک کلاؤڈز ان اسٹریٹ وائڈلی سپریڈ، یہ بالکل ہموار پھیلے ہوئے بادلوں کی مانند ہوتی ہے۔ لائک میموری آف میوزک فلڈ، اور ایسی موسیقی کی مانند ہوتی ہے، وہ موسیقی جو کہ ہم نے سنی اور وہ مکمل طور پر ہمارے ذہن سے محو ہو گئی، لیکن اب اس کی کچھ یادیں ہمارے ذہن میں بچی ہوئی ہیں جو کہ بہت ہی میٹھی اور دلکش یادیں ہیں۔ یہ ان بھولی ہوئی موسیقی کی دلکش یادوں کی مانند ہوتی ہے۔ لائک آرٹ، یہ کسی ایسی چیز کی مانند ہے دیٹ فار اٹس گریس میں بی، جس کی شان و شوکت ڈیئر بہت زیادہ عزیز ہو، یعنی یہ کسی بہت ہی عزیز اور بہت ہی پیاری شان و شوکت والی چیز کی مانند ہوتی ہے۔ اینڈ یٹ ڈیئر فار اٹس مسٹری، اور ایک ایسی چیز جو کہ اپنے راز کی وجہ سے بہت زیادہ دلکش دکھائی دے، یعنی کوئی بھی چیز ہمیں اس وقت تک زیادہ دلکش دکھائی دیتی ہے جب تک کہ ہم اس کے راز سے آشنا نہیں ہو جاتے۔ جب کسی چیز کا راز ہم پر عیاں ہو جاتا ہے، اس کا راز ہم پہ کھل جاتا ہے، منکشف ہو جاتا ہے، تو وہ چیز اپنی ویلیو ختم کر دیتی ہے۔ تو پوائٹ یہ کہنا چاہتا ہے کہ انٹیلیکچوئل بیوٹی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں اس لیے بھی ہر دل عزیز ہے، اس لیے بھی پیاری ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک راز کی حیثیت رکھتی ہے، وہ کبھی بھی ہم پر مکمل طور پر آشکار نہیں ہوتی۔ انسان اپنی قسمت اور اپنی محنت کے مطابق ہی اپنا حصہ پا لیتا ہے، لیکن مکمل طور پر اس سے آشنائی، اس سے واقفیت وہ کبھی بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ اسپرٹ آف بیوٹی، خوبصورتی کی روح یا خوبصورتی کا جذبہ، دیٹ ڈز کانسیکریٹ، جو کہ ایک نہایت مذہبی یا مقدس اور متبرک چیز ہے، ود دائن اون ہیوز، تمہارے اپنے ہی رنگ ہیں، all thou dost shine upon، اور تم چمکتی ہو، آف ہیومن تھاٹ، انسانی سوچ پر، اور فارم یا اس کی شکل و صورت پر۔ یعنی اب وہ جو انٹیلیکچوئل بیوٹی ہے اسے اسپرٹ آف بیوٹی کہہ کر پکارتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اے اسپرٹ آف بیوٹی، اے انٹیلیکچوئل بیوٹی، اے خوبصورتی کی روح، اے خوبصورتی کی روح رواں، تم ایک مذہبی طور پر متبرک اور مقدس چیز ہو جس کا ادب و احترام کیا جاتا ہے، اور تم اپنے رنگوں کو انسان کی سوچ اور انسان کی شکل و صورت پر مکمل طور پر نچھاور کرتی ہو، یعنی تم انسان کی سوچ اور انسان کے دماغ پر حاوی ہو جاتی ہو۔ ویئر آرٹ داؤ گون، تم کہاں چلی جاتی ہو؟ وائی ڈسٹ داؤ پاس اوے اینڈ لیو آور اسٹیٹ، تم ہمیں چھوڑ کر کیوں رخصت ہو جاتی ہو، ہمیں اس حالت میں چھوڑ کر کیوں چلی جاتی ہو؟ دس ڈم واسٹ ویل، یہ ایک مدھم سی وسیع وادی، آف ٹیئرز، آنسوؤں کی، تم ہمیں آنسوؤں کی ایک وسیع اور مدھم وادی میں چھوڑ کر کہاں چلی جاتی ہو؟ ایک ایسی وادی جو کہ آنسوؤں سے بھری ہوئی ہے، ویکنٹ، خالی ہے، اینڈ ڈیزولیٹ، اور بہت زیادہ بنجر ہے، یعنی اس پر کوئی کسی قسم کی فصل نہیں اگ پا رہی۔ آسک وائی دا سن لائٹ ناٹ فار ایور ویوز رینبو اوور یون ماؤنٹین ریور، اور سورج کی روشنی سے ہمیشہ یہی سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ دور دراز کے پہاڑوں اور دریاؤں کے اوپر اپنی لہروں سے زیادہ دیر رینبو یعنی قوس قزح یا دھنک کیوں نہیں بناتی۔ یعنی پوائٹ یہ کہنا چاہتا ہے جس طرح سے جو سورج کی روشنی ہے وہ بارش کے بعد دور دراز کے، یون کا مطلب ہے یونڈر یعنی دور دراز کے پہاڑوں اور دریاؤں پر زیادہ دیر کے لیے قوس قزح یا دھنک یا رینبو نہیں بناتی، اسی طرح سے اے انٹیلیکچوئل بیوٹی، تم بھی اس رینبو کی طرح بہت ہی عارضی چیز ہو، تم بہت جلد رخصت ہو جاتی ہو۔ وائی آرٹ شوڈ فیل اینڈ فیڈ، تم کوئی ایسی چیز ہو جو کہ ناکام کر دیتی ہے اور مدھم ہو جاتی ہے، دیٹ ونس از شون، جو کہ ایک مرتبہ دکھائی دیتی ہے۔ یعنی جس طرح سے قوس قزح یا رینبو ایک مرتبہ دکھائی دیتی ہے اور فوراً بعد یہ ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح سے تم بھی دکھائی تو دیتی ہو لیکن بہت جلد ہی مدھم ہو جاتی ہو۔ وائی فیئر اینڈ ڈریم، خوف اور جو خواب ہیں، اینڈ ڈیتھ اور موت،
اینڈ برتھ اور زندگی، یعنی ہماری زندگی میں خوف، خواب اور موت اور زندگی یہ چیزیں کیوں شامل ہیں؟ کاسٹ آن دا ڈے لائٹ آف دس ارتھ، اپنی جو روشنی ہے اسے اس زمین پر ڈالو، سچ گلوم، اس طرح کے جو دکھ اور غم ہیں، وائی مین ہے سچ آ اسکوپ، انسان کی یہ وسعت کیوں ہے، فار لو اینڈ ہیٹ، محبت اور نفرت کے لیے، ڈسپوڈنسی اینڈ ہوپ، مایوسی اور امید کے لیے، یعنی پوئٹ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ خوف، خوابوں، موت، زندگی، امید اور نا امیدی سے بھری ہوئی ہے، اور انسان کی زندگی میں محبت اور نفرت کے جذبات ہیں، لیکن جیسے ہی یہ انٹیلیکچول بیوٹی انسان کو ملتی ہے تو انسان ان تمام جذبات سے عاری ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں زندگی ہو یا موت ہو، خوف ہو یا بے خوفی ہو، امید ہو یا نا امیدی ہو، اس کے لیے ہر حالت میں ایک جیسی اس کی اسٹیٹ آف مائنڈ رہتی ہے، یعنی اس کے دل اور دماغ کی کیفیت کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی، یعنی انسان پھر حالات کے تناظر میں نہیں چلتا بلکہ اس کی زندگی ان حالات و واقعات سے بالکل بالا تر ہو جاتی ہے۔ یہ حالات و واقعات انسان کی زندگی پر پھر اثر انداز نہیں ہوتے، ایسے انسان کی زندگی پر جسے انٹیلیکچول بیوٹی مل گئی ہو، یعنی جسے اندر کی خوبصورتی مل گئی ہو، جس کی روح بیدار ہو گئی ہو۔ نو وائس فرام سم سبلائمر ورلڈ ہیتھ ایور، کوئی بھی ایسی آواز نہیں ہے جو کسی اعلیٰ دنیا سے آئی ہو، ٹو سیج، کسی اعلیٰ قسم کے انسان کو، نیک بزرگ یا صوفی انسان کو، اور پوائٹ یا کسی شاعر کو، دیز رسپانسز گیون، جنہوں نے اس طرح کا رسپانس دیا ہو، یعنی بہت سے شاعر اور بہت سے نیک لوگ تھے جن کو ایک ایسی عظیم دنیا سے کوئی آواز نہیں آئی جب انہوں نے غور و فکر کیا۔ دیر فور، اس لیے، دا نیمز آف ڈیمن، یعنی جو شیطان کے نام تھے، گھوسٹ، جنات کے، اینڈ ہیون، اور جنت کے، لوگوں نے بہت سے جنات، بھوتوں اور جنت کے نام لیے، یعنی بہت سے وظائف کیے، بہت سی تسبیحات کیں کہ کاش انہیں یہ بیوٹی مل جائے۔ اسی طرح سے نیک بزرگوں اور شاعروں نے بھی بہت زیادہ غور و فکر کیا، لیکن اس غور و فکر کے نتیجے میں اور اس طرح کے جادو کرنے کے نتیجے میں اور اعلیٰ نام پکارنے کے نتیجے میں کسی کو بھی یہ انٹیلیکچول بیوٹی حاصل نہ ہو سکی۔ ریمین دا ریکارڈز آف دیئر وین انڈیور، وین کا مطلب ہے فضول، اور انڈیور یعنی اسٹرگل، ان کی جو جد و جہد تھی، ان کی جو محنت تھی، اس کا ریکارڈ اگر چیک کیا جائے تو وہ بالکل ضائع ہی گیا، رائے گاں گیا، کسی کو بھی انٹیلیکچول بیوٹی حاصل نہ ہو سکی۔ فریل اسپیلز، یعنی جو کمزور قسم کے جادو تھے، ہوز اٹرڈ چارم مائٹ ناٹ اویل ٹو سیور، وہ بھی کسی چیز کو جدا نہ کر سکے، یعنی انسان اپنی زندگی سے جن دکھوں اور غموں کو جدا کرنا چاہتا تھا، اور اس حصول کے لیے اس نے انٹیلیکچول بیوٹی کو پانے کے لیے بہت زیادہ اعلیٰ نام پکارے اور بہت زیادہ جادو کیے، لیکن یہ تمام فضول قسم کے جو جادو تھے وہ بھی انسان کو ان دکھوں اور غموں سے آزاد نہ کروا سکے اور اسے انٹیلیکچول بیوٹی عطا نہ کر سکے۔ فرام آل وی ہیئر اینڈ آل وی سی، وہ تمام چیزیں جو ہم سنتے ہیں اور وہ تمام چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں، جس میں ڈاؤٹ، شک شامل ہے، چانس، موقع شامل ہے، اینڈ میوٹیبلٹی، اور بے چینی شامل ہے، دائی لائٹ الون لائک مسٹ اوور ماؤنٹینز ڈریون، یعنی تمہاری حیثیت پہاڑوں کے اوپر ایک دھند کی مانند ہے، اور میوزک بائی دا نائٹ ونڈ سینٹ، اور کسی رات کی ہوا میں ایک جو موسیقی بجتی ہے اس جیسی تمہاری حیثیت ہے، سینٹ تھرو اسٹرنگز آف سم اسٹیل انسٹرومنٹ، اور تمہاری حیثیت ایک ایسی موسیقی کے آلے کی سی ہے جس کے تار مکمل طور پر خاموش ہو چکے ہوں، اور مون لائٹ، یا ایک ایسی چاند کی روشنی، آن اے مڈ نائٹ اسٹریم، جو کہ آدھی رات کے وقت کسی ندی پر پڑتی ہے، گیوز گریس اینڈ ٹروتھ، یہ شان و شوکت اور عظمت عطا کرتی ہے اور سچائی عطا کرتی ہے، ٹو لائفز انکوائٹ
ڈریم، زندگی کے شور شرابے سے بھرپور خواب کو۔ یعنی وہ انٹیلیکچوئل بیوٹی کے بارے میں کہتا ہے کہ جو انسان ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں تھیں، جس میں شک و شبہ اور اچھے موقع کی تلاش اور بے چینی شامل تھی، ان چیزوں سے بچنے کے لیے، ان چیزوں سے آزاد ہونے کے لیے انٹیلیکچوئل بیوٹی کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ جادو کیے، بہت اعلیٰ نام پڑھے، شاعروں نے اور نیک لوگوں نے بہت غور و فکر کیا، لیکن کسی کو بھی یہ انٹیلیکچوئل بیوٹی حاصل نہ ہو سکی، کیونکہ انٹیلیکچوئل بیوٹی ایک ایسی چیز ہے جس کی مثال پہاڑوں کے اوپر ایک دھند کی مانند ہے، یا ایک ایسی موسیقی کی مانند ہے جو کہ رات کی ہوائیں پیش کرتی ہیں، یا پھر یہ ایک ایسی موسیقی ہے جو کہ کسی ایسے آلے سے نکلتی ہے جس کے تار خاموش ہو چکے ہوں، یا پھر یہ ایک ایسی چاند کی روشنی کی مانند ہے جو کہ آدھی رات کے وقت ندیوں پر پڑتی ہے، اور یہ زندگی کے شور سے بھرپور خواب کو سچائی اور عظمت عطا کرتی ہے۔ لو یعنی محبت، ہوپ، امید اینڈ سیلف اسٹیم، اور توقیر ذات یعنی اپنی ذات سے محبت، اپنی ذات کی عزت۔ لائک کلاؤڈز ڈپارٹ، یعنی یہ جو انٹیلیکچوئل بیوٹی ہے وہ محبت، امید اور سیلف اسٹیم یعنی توقیر ذات، اپنی ذات سے محبت پیدا کرتی ہے۔ لائک کلاؤڈز ڈپارٹ، جس طرح سے بادل روانہ ہو جاتے ہیں، اینڈ کم، اور پھر دوبارہ واپس آ جاتے ہیں، فار سم انسرٹن مومنٹ لینٹ، کسی ایسے غیر یقینی لمحے میں بادل چلے بھی جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، اس کا ایک غیر یقینی لمحہ ہوتا ہے، وہ کسی بھی ٹائم جا اور آ سکتے ہیں۔ مین ور امورٹل اینڈ اومنیپوٹنٹ، انسان جو ہیں جب انہیں وہ بادل کی طرح کسی بھی وقت یہ انٹیلیکچوئل بیوٹی مل جائے تو وہ امورٹل ہو جاتے ہیں، یعنی لافانی ہو جاتے ہیں، ان کو کبھی بھی فنا نہیں آتی، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ اومنیپوٹنٹ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ ہر چیز پر طاقت اور قدرت رکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تمام دنیا کی چیزیں اور تمام دنیا کے واقعات ان کے تابع ہو جاتے ہیں، ان کے زیر اثر آ جاتے ہیں۔ ڈیڈسٹ داؤ unknown and awful as thou art، اے انٹیلیکچوئل بیوٹی، کیا تم اتنی ہی انجانی اور خوفناک ہو؟ keep with thy glorious train firm state within his heart، اور تم کیا اپنا جو عظیم ترین معاملات ہیں وہ کسی کے دل میں رکھتی ہو؟ thou messenger of sympathies، اے انٹیلیکچوئل بیوٹی، تم تو ہمدردی اور اچھے سلوک کا پیغمبر ہو۔ that wax and wane in lover's eye، اور تم ایک ایسی چیز ہو جو کسی عاشق یا محب یا محبت کرنے والے کی آنکھ میں پگھلا دیتی ہو اور اسے ضائع کر دیتی ہو۔ یعنی ایک عاشق کی آنکھ میں جو غم اور دکھ ہوتا ہے اپنی محبوبہ کے جانے کا، تم اس دکھ کو پگھلا دیتی ہو اور اسے ہمیشہ کے لیے ضائع کر دیتی ہو، گٹا دیتی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو انٹیلیکچوئل بیوٹی ہے وہ جس انسان کو مل جاتی ہے وہ اس کے لیے سمپتھی یعنی ہمدردی کا پیغمبر یا پیغام رساں بن کر آتی ہے۔ اس کی زندگی میں صرف لوگوں کے لیے ہمدردی ہی رہ جاتی ہے، اور محبت کی وجہ سے اسے جو غم ملے ہوتے ہیں وہ بھی انٹیلیکچوئل بیوٹی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے۔ داؤ، تم، دیٹ ٹو ہیومن تھاٹ آرٹ نرشمنٹ، تم انسانوں کی سوچ کو پروان چڑھاتی ہو، تم انسانی سوچ کی آبیاری کرتی ہو۔ لائک ڈارکنیس ٹو آ ڈائنگ فلیم، اور تم اندھیرے میں ایک بجھتے ہوئے شعلے کی مانند ہوتی ہو، یعنی جیسے اندھیرے میں اچانک ہلکا سا شعلہ ٹمٹمائے تو پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے، اس طرح سے لوگوں کے جو دل تاریک ہو گئے ہیں، اندھیرے میں ڈوب گئے ہیں، تم ان کے لیے ایک بجھتا ہوا شعلہ ہو۔ ڈپارٹ ناٹ ایز تائی شیڈو کیم، جب تمہارا سایہ ہمارے اوپر آ گیا ہے، اس لیے اب میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم اپنے سائے کو ہمارے اوپر ہمیشہ قائم رکھو اور ہم سے دور مت جانا۔ ڈپارٹ ناٹ لیسٹ دا گریو شوڈ بی
اے انٹلیکچوئل بیوٹی، تم ہمیں چھوڑ کر مت جانا، کیونکہ اگر تم چلی گئی تو ایسا نہ ہو کہ یہاں پر صرف قبرستان بن جائیں، لوگوں کی گریوز ہی رہ جائیں، کیونکہ تمہاری وجہ سے ہی امن، سلامتی اور محبت قائم ہے۔ جیسے ہی تم جاؤ گی تو امن، سلامتی، محبت اور سمپتھیز یعنی ہمدردیاں ختم ہو جائیں گی، لوگ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں گے اور یہ دنیا ایک قبرستان بن جائے گی۔ لائک لائف اینڈ فیئر، کیونکہ زندگی اور خوف کی مانند اَ ڈارک ریئلٹی، ایک یہ بھی خوفناک حقیقت ہے۔ یعنی اگر تم چلی جاؤ گی تو یہ ایک زندگی کی اور خوف کی ایک تاریک حقیقت ہے کہ اس دنیا میں صرف غم ہی رہ جائیں گے، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور یہ دنیا لوگوں کی موت کی وجہ سے ایک قبرستان کا نقشہ پیش کرے گی۔ وائل، جبکہ یٹ اے بوائے، جب میں لڑکا تھا، جب میرا جوانی کا ٹائم چل رہا تھا، جب میری یوتھ ایج چل رہی تھی، آئی ساٹ فار گھوسٹس، میں نے بھوتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی، یعنی جنات کو تلاش کرنے کی کوشش کی، جادو کیے تاکہ مجھے انٹلیکچوئل بیوٹی مل جائے۔ اینڈ اسپیڈ تھرو مینی آ لسننگ چیمبرز، اور میں ایسے بہت سے کمروں کی طرف بھاگتا ہوا گیا، کیو، غاروں میں گیا، اینڈ روئن، اور تباہ حال جگہوں پر گیا، ایسی جگہ جو تباہی کا منظر پیش کر رہی ہوں۔ وہاں پر جانے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہاں جا کر میں جادو کروں اور اس سے مجھے انٹلیکچوئل بیوٹی حاصل ہو جائے۔ اینڈ اسٹار لائٹ ووڈ، اور ستاروں کی روشنی میں رات کے وقت جنگلات میں بھی چلا گیا، ود فیئر فل اسٹیپ پرسوئنگ، اور میں خوف کے عالم میں قدم اٹھاتا ہوا پرسو کر رہا تھا، یعنی تعاقب کر رہا تھا انٹلیکچوئل بیوٹی کا۔ ہوپس آف ہائی ٹاک ود دا ڈپارٹڈ ڈیڈ، اور میں یہ امید کر رہا تھا کہ میں ایسے لوگ جو کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اگر میں ان کی قبروں پر جاؤں گا تو وہاں سے وہ نکل کر مجھ سے ہم کلام ہوں گے اور شاید وہ مرے ہوئے لوگ دوبارہ زندہ ہو کر مجھے انٹلیکچوئل بیوٹی پانے کا راز بتا سکیں۔ اس امید کے ساتھ میں تباہ شدہ قبرستانوں اور غاروں تک پہنچ گیا۔ آئی کالڈ آن پوائزنس نیمز، میں نے بہت زہریلے خوفناک قسم کے نام بھی پکارے، ود وچ آور یوتھ از فیڈ، جن سے ہماری جوانی بھری ہوئی ہے۔ آئی واز ناٹ ہرڈ، لیکن اس کے باوجود، ان ناموں کو پکارنے کے باوجود، وہ جادو کرنے کے باوجود مجھے کچھ بھی سنائی نہ دیا۔ آئی saw them not، اور مجھے کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ when musing deeply on the lot of life، جب میں اس زندگی میں بہت زیادہ گہرے خیالات میں گم ہو گیا، ایٹ دیٹ sweet time، تو اس خوشنما یا دلکش لمحے میں، when winds are wooing، جب ہوائیں آپس میں محبت کر رہی ہوتی ہیں، آپس میں اظہار محبت کر رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت all vital things، تمام لافانی چیزیں، that wake to bring، جو کہ بیدار ہوئیں تاکہ وہ لے آئیں نیوز آف birds and blossoming، یعنی پرندوں اور کھلے ہوئے پھولوں کی خبریں۔ یعنی اگرچہ میں مختلف جنگلات میں گیا اور میں قبرستانوں میں گیا اس امید کے ساتھ کہ شاید ان قبرستانوں، غاروں اور جنگلات سے کوئی جنات یا مرے ہوئے لوگ اٹھ کر مجھے اس انٹلیکچوئل بیوٹی کا راز بتا دیں گے، تو مجھے ہمیشہ نا امیدی ہی ہوئی، مجھے کچھ بھی ایسا نہ ملا۔ اس کے بعد اچانک ایک ایسا لمحہ میری زندگی میں آیا کہ اچانک میرے پاس انٹلیکچوئل بیوٹی آ گئی، اور یہ ایسی ہوا کی مانند آئی جو کہ آپس میں معاشقہ کر رہی ہوں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہی ہوں، اور یہ میرے پاس تمام پرندوں اور کھلے ہوئے پھولوں کے متعلق جو ابدی اور لافانی باتیں تھیں وہ بتانے کے لیے آ گئی۔ سڈن، اچانک، دا شیڈو فیل آن می، اے انٹلیکچوئل بیوٹی، پھر تمہارا وہ جو سایہ تھا جس کو پہلی لائن میں اس نے آفل شیڈو کہا ہے، وہ میرے اوپر آ گیا۔ آئی شریکڈ، میں نے خوشی سے چیخ ماری، اینڈ کلاسپ مائی ہینڈس ان ایکسٹیسی، اور میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں جکڑ لیا ایکسٹیسی کی حالت میں، یعنی وجد کی حالت میں، سرور کی حالت میں، خوشی کی انتہا کے عالم میں میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر لیا، کیونکہ اس وقت میری خوشی کی انتہا نہیں تھی، یعنی خوشی سے میں نے اپنی مٹھیاں بند کر لیں۔ آئی ووڈ، میں نے قسم کھائی، دیٹ آئی ووڈ ڈیڈیکیٹ مائی پاورز، کہ میں اپنی تمام طاقتوں کو ہمیشہ کے لیے منسوب کر دوں گا، ٹو دی اینڈ دائن، تمہارے لیے اور فقط تمہارے ہی متعلق۔ یعنی اے انٹلیکچوئل بیوٹی، جب تم مجھے مل گئی تو پھر میں نے سوچا کہ اب میں اپنی طاقت تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے وقف کر دوں گا۔ ہیو آئی ناٹ کیپٹ دا
وہ، اور کیا میں نے اپنی قسم کو پورا نہیں کیا؟ یعنی پوئٹ یہاں پر ریٹوریکل کویسچن پوچھتے ہوئے کہہ رہا ہے کیا میں نے ایسا نہیں کیا؟ یعنی اس نے یقیناً اپنا وعدہ پورا کیا، اپنی قسم کو اس نے نبھایا۔ ود بیٹنگ ہارٹ، دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ، اینڈ اسٹریمنگ آئیز، اور ندی کی طرح بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، ایون ناؤ، حتیٰ کہ اب بھی، آئی کال دا فینٹمز آف 1000 hours، میں ہزاروں گھنٹوں تک ان بھوتوں کو بلاتا رہتا ہوں، ایچ فرام ہز وائس لیس گریو، ان کی ایسی قبروں سے جہاں سے کوئی آواز نہیں آتی۔ اگرچہ اب بھی میں مزید کی تلاش میں ان قبروں پر جاتا ہوں کہ شاید وہاں سے مجھے کوئی آواز آئے، لیکن کوئی بھی بھوت میرے ساتھ ہم کلام نہیں ہوتا۔ دے ہیو ان وینٹ باورڈز، ان کے اپنے تصوراتی خلوت کدے ہیں۔ باور کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں انسان تنہا یا اکیلا رہتا ہو، تو ان کے اپنے تنہائی کے خیالی یا تصوراتی کاشانے ہیں، آف اسٹڈیس زیل، جس میں پڑھائی کے یعنی مطالعہ کے شوقین بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہاں پر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو کہ بہت جوش و خروش سے مطالعہ کرتے ہیں، اور لوز ڈیلائٹ، اور انہیں محبت کی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ آؤٹ واچڈ ود می دا انویس نائٹ، اور یہ حاسد رات جو ہے یہ صرف مجھے ہی غور سے دیکھ رہی ہے۔ دے نو، وہ جانتے ہیں، دیٹ نیور جوائے illumined مائی برو، کہ خوشی کبھی بھی میری ماتھے کو، میری بہوؤں کو روشن نہیں کرے گی۔ ان لنکڈ ود ہوپ، اور میں امید سے کٹ جاؤں گا، دیٹ thou wouldst free، جس سے تم نے مجھے آزاد کیا ہے۔ دس ورلڈ فرام اٹس ڈارک سلیوری، اس دنیا کی تاریک غلامی سے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ انٹیلیکچول بیوٹی مل جاتی ہے، ان کا ایک اپنا ہی دل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے، ان کے اپنے ہی تصوراتی خلوت کدے ہوتے ہیں جس میں وہ محبت کی خوشی حاصل کرتے ہیں۔ پہلے وہ کہہ چکا ہے کہ جو دنیاوی محبت ہے اس کو انٹیلیکچول بیوٹی ختم کر دیتی ہے، اور ایک نئی محبت بیدار کرتی ہے جو کہ پوری انسانیت کے لیے ہوتی ہے، اور لوگ مطالعہ میں ہمیشہ سرگرم رہتے ہیں، پرجوش طریقے سے مطالعہ کرتے ہیں، اور لوگ مکمل طور پر جو حسد ہے اسے ختم کر دیتے ہیں۔ اور اس لیے میں بھی یہی امید کرتا ہوں کہ اے انٹیلیکچول بیوٹی، اب تم میرے پاس آ گئی ہو، تم اس دنیا کی جو تاریک قسم کی غلامی ہے اس سے مجھے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دے دو گی، نجات دے دو گی۔ دیٹ thou او آفل لولینس، اے خوفناک قسم کی خوبصورتی، وڈسٹ گیو وٹ ایور دیز ورڈز کین ناٹ ایکسپریس، تم مجھے وہ تمام چیزیں دے دو گی جن کا میں اپنے الفاظ سے اظہار نہیں کر سکتا۔ یعنی اے انٹیلیکچول بیوٹی، تم ہمیں ان چیزوں سے نواز دیتی ہو جس کا بیان ہم لفظوں میں نہیں کر سکتے، یعنی ہمارے لفظوں سے بالا تر خوشی تم ہمیں عطا کر دیتی ہو۔ یعنی پوئٹ اپنی جوانی کی بات کر رہا ہے کہ اس وقت مجھے جب انٹیلیکچول بیوٹی ملی تو میری یہ فیلنگز تھیں۔ دا ڈے بیکمز مور سولم اینڈ سیرین، اور جب ہمیں انٹیلیکچول بیوٹی مل جاتی ہے تو ہمارے دن بہت زیادہ سولم ہو جاتے ہیں، یعنی بہت زیادہ سنجیدہ ہو جاتے ہیں، ہماری زندگی میں سنجیدگی آ جاتی ہے، اور ہمارے دن سیرین ہو جاتے ہیں، یعنی بالکل شفاف ہو جاتے ہیں، ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی داغ دھبا نہیں رہ جاتا۔ وین نون از پاسڈ، جب دوپہر گزر جاتی ہے، دیر از اے ہارمنی ان آٹم، اور خزاں میں ایک ہم آہنگی آ جاتی ہے، اینڈ لسٹر ان اٹس اسکائی، اور آسمان پر ایک چمک آ جاتی ہے، وچ تھرو دا سمر از ناٹ ہرڈ اور سین، جو کہ موسم گرما میں نہ تو دکھائی دیتی ہے اور نہ سنائی دیتی ہے۔ یعنی پوئٹ کہتا ہے کہ جو موسم گرما ہے وہ اس زمانے کا ریپریزنٹیٹیو ہے کہ جب انسان کو کسی قسم کی انٹیلیکچول بیوٹی حاصل نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے انسان کو کوئی اچھی چیز نہ تو سنائی دیتی ہے نہ ہی دکھائی دیتی ہے، لیکن جیسے ہی انسان کو انٹیلیکچول بیوٹی مل جاتی ہے جس طرح سے مجھے ملی تھی، تو انسان کی زندگی بالکل سنجیدہ ہو جاتی ہے، شفاف ہو جاتی ہے، اور انسان کی زندگی میں ایک ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایز اف، جیسا کہ اٹ کوڈ ناٹ بی، ایسا نہیں ہو سکتا تھا، ایز اف اٹ ہیڈ ناٹ بین، اور ایسا ہوا بھی نہیں تھا۔
دس اس لیے لیٹ تائی پاور اپنی طاقت کو وچ لائک دا ٹروتھ آف نیچر جو کہ فطرت کی سچائی کی مانند ہے آن مائی پیسیو یوتھ ڈسینڈڈ میری جوانی پر اتار دو، میری ایسی جوانی جو کہ سست ہے. یعنی پوئٹ کہتا ہے کہ اے انٹیلیکچوئل بیوٹی، تمہاری وہ طاقت جو کہ فطرت کی سچائی کی مانند ہے اسے میری سست جوانی پر اتار دو. ٹو مائی آن ورڈ لائف سپلائی، اور میری ذاتی زندگی کو فراہم کر دو اٹس کام، اس کی خاموشی، اس کا سکون. ٹو ون ہو ورشپس دی، اور اس شخص کو جو کہ تمہاری پوجا کرتا ہے. یعنی پوئٹ کہتا ہے کہ اے انٹیلیکچوئل بیوٹی، چونکہ میں تمہارا پجاری ہوں، میں تمہاری پوجا کرتا ہوں، اس لیے مجھ پر بھی اور وہ تمام لوگ جو کہ تمہارے پجاری ہیں، تمہاری پوجا کرتے ہیں، ان لوگوں پر بھی اپنی طاقت کو ہمیشہ نچھاور کرتے رہنا، کیونکہ تمہاری طاقت فطرت کی سچائی کی مانند ہے. اینڈ ایوری فارم کنٹیننگ دی، اور اے انٹیلیکچوئل بیوٹی، تم ہر انسان کی شکل و شباہت میں، ہر قسم کی شکل و شباہت میں ڈھل سکتی ہو. تمہاری کوئی خاص شکل نہیں ہے جس سے تمہیں پہچانا جا سکے. ہوم اسپرٹ فیئر، تم ایک خوبصورت قسم کی روح ہو. دا اسپیلز ڈڈ بائنڈ ٹو فیئر ہمسیلف، اور جب کسی کو انٹیلیکچوئل بیوٹی مل جاتی ہے تو وہ تمہارے جادو تلے آ جاتا ہے اور وہ اپنے آپ سے ڈرتا ہے کہ کہیں اس سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے. اینڈ لو آل ہیومن کائنڈ، اور وہ پوری کی پوری انسانیت سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی وہ صرف اپنے سے محبت نہیں کرتا بلکہ اپنی محبت سے ڈرتا ہے، وہ اپنی ذات سے محبت کرنے سے ڈرتا ہے، اور اس کے برعکس اس کی محبت پوری دنیا میں تقسیم ہو جاتی ہے، وہ پوری انسانیت کے لیے محبت کا پیکر بن جاتا ہے. اس پوائم کا انٹروڈکشن، گلوسری، ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن کو دیکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس پوائم میں یوز ہونے والی فگرز آف سپیچ یا لٹریری ٹرمز کو. سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے رائم سکیم. اس پوائم کے تمام سٹینزاز میں سیم رائم سکیم یوز کی گئی ہے، یعنی اے بی بی، اے اے، سی سی، بی، ڈی ڈی، ای ای. یعنی فرسٹ، فورتھ اور ففتھ لائنز آپس میں رائمڈ ہیں، سیکنڈ اور تھرڈ لائنز آپس میں رائمڈ ہیں، سکستھ اور سیونتھ لائنز آپس میں رائمڈ ہیں، جبکہ ایٹتھ لائن سیکنڈ اور تھرڈ لائن کے ساتھ رائمڈ ہے، جبکہ نائنتھ اور ٹینتھ لائنز آپس میں رائمڈ ہیں، اور 11th اور 12th لائن یعنی لاسٹ 2 لائنز آپس میں رائمڈ ہیں. اگر ہم فرسٹ سٹینزا کو دیکھیں تو فرسٹ سٹینزا کی فرسٹ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے پاور، فورتھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے فلاور، اور ففتھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے شاور. یعنی پاور، فلاور اور شاور. اسی طرح سے سیکنڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے وزٹنگ، تھرڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے ونگ، ایٹتھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے ایوننگ. یعنی وزٹنگ، ونگ اور ایوننگ. اس کے بعد سکس لائن کا لاسٹ ورڈ ہے گلانس، اور سیونتھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے کانٹیننس، گلانس، کانٹیننس. اس کے بعد نائنتھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے سپریڈ، اور ٹینتھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے فلیڈ، سپریڈ، فلیڈ. اس کے بعد 11th لائن کا لاسٹ ورڈ ہے بی، اور 12th لائن کا لاسٹ ورڈ ہے مسٹری، بی، مسٹری. اسی طرح سے نیکسٹ ٹینزا میں کانسیکریٹ، اسٹیٹ، ڈیزولیٹ. اس کے بعد اپون، گون، شون. اس کے بعد ایور، ریور. اس کے بعد برتھ، ارتھ. اس کے بعد اسکوپ، ہوپ. اسی طرح سے نیکسٹ ٹینزا میں ایور، انڈیور. اس کے بعد گیون، ہیون، ڈریون. اس کے بعد سی، میوٹیبلٹی. اس کے بعد سینٹ، انسٹرومنٹ. اس کے بعد اسٹریم، ڈریم. اسی طرح سے نیکسٹ ٹینزا میں ڈپارٹ، آرٹ، ہارٹ. اس کے بعد لینٹ، اومنی پوٹینٹ، نرشمنٹ. اس کے بعد سمپتھیز، آئیز. اس کے بعد فلیم، کیم. اس کے بعد بی، ریئلٹی. نیکسٹ ٹینزا میں اسپیڈ، ڈیڈ، فیڈ. اس کے بعد روئن، پرسوئنگ. اس کے بعد ناٹ، لاٹ. اس کے بعد برنگ، بلوسمنگ. اس کے بعد می، ایکسٹیسی. نیکسٹ ٹینزا میں پاورز، آورز. اس کے بعد واؤ، ناؤ، براؤ. اس کے بعد آورز، باورز. اس کے بعد ڈیلائٹ، نائٹ. اس کے بعد فری، سلیوری. اس کے بعد لونلینس، ایکسپریس. نیکسٹ ٹینزا میں سیرین، سین. اس کے بعد ہارمنی، اسکائی، سپلائی. اس کے بعد ٹروتھ، یوتھ. اس کے بعد دی. اس کے بعد بائنڈ، کائنڈ.
نیکسٹ ہے انجمنٹ. انجمنٹ کا مطلب ہے کہ اگر کسی لائن کو پڑھنے کے بعد اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہ ہو بلکہ اس کے لیے نیکسٹ لائن کی سپورٹ کی ضرورت ہو تو ایسی لائن کو رن آن لائن کہتے ہیں اور اس ٹیکنیک کو انجمنٹ کہتے ہیں. اس کے برعکس اگر کسی لائن کو پڑھنے کے بعد اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے تو ایسی لائن کو اینڈ سٹاپ لائن کہتے ہیں. اب ہم آتے ہیں واپس انجمنٹ کی جانب. اس پوائم کی فرسٹ 3 لائنز رن آن لائن ہے، یعنی ان میں انجمنٹ کی ٹیکنیک یوز کی گئی ہے. جیسا کہ فرسٹ لائن میں پوائٹ کہتا ہے دا آفل شیڈو آف سم انسین پاور، تم ایک ایسی اندیکھی طاقت کا سایہ ہو. کون سی اندیکھی طاقت اور وہ کیا کرتی ہے؟ وہ نیکسٹ لائن میں بیان کرتا ہے فلوٹس تھرو انسین امنگ اس، وہ ہمارے درمیان موجود ہوتی ہے، تیرتی ہے لیکن وہ انسین ہوتی ہے. وزٹنگ، جو کہ وزٹ کرتی ہے. اب وہ کس چیز کا وزٹ کرتی ہے؟ وہ نیکسٹ لائن یعنی لائن نمبر 3 میں بیان کرتا ہے دس ویریس ورلڈ، اس مختلف قسم کی دنیا کا، ود ایز انکانسٹنٹ ونگ، ایک ایسے پر کے ساتھ جو کہ عارضی ہوتا ہے. اب وہ کس طرح سے سفر کرتی ہے، کس طرح سے وزٹ کرتی ہے؟ وہ نیکسٹ لائن یعنی لائن نمبر 4 میں بیان کرتا ہے ایز سمر ونڈز، بالکل موسم گرما کی ہوا کی طرح، دیٹ کریپ فرام فلاور ٹو فلاور، جو ایک پھول سے دوسرے پھول تک جاتی ہے. نیکسٹ ہے سیملی. سیملی کا مطلب ہے ٹو کمپیئر ٹو ڈفرینٹ تھنگس آن دا بیس آف سیم ٹریٹس، یعنی دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا ایک جیسی صفات کی بنا پر موازنہ کرنا. جیسا کہ اگر ہم اس پوائم کی لائن نمبر 2 سے لے کر 5 تک کو دیکھیں تو اس میں انٹیلیکچوئل بیوٹی کو مختلف چیزوں کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے. سب سے پہلے تو اس نے اس انٹیلیکچوئل بیوٹی کو عارضی پروں کے ساتھ ایک گھومتے ہوئے پرندے کے ساتھ کمپیئر کیا ہے. اس کے بعد اس نے اسے سمر ونڈز کے ساتھ کمپیئر کیا ہے جو کہ مختلف پھولوں پر چلتی ہے. اس کے بعد اس نے اسے چاند کی روشنی کے ساتھ کمپیئر کیا ہے جو کہ ایسے پہاڑوں پر پڑتی ہے جو ان پر صنوبر کے درخت اگے ہوں، پائن کے ٹریز اگے ہوئے ہوں. اس کے بعد اگر ہم لائن نمبر 6 سے لے کر لائن نمبر 12 تک دیکھیں تو اس میں بھی اس نے انٹیلیکچوئل بیوٹی کو مختلف چیزوں کے ساتھ کمپیئر کیا ہے. جیسا کہ سب سے پہلے تو اس نے اسے ایک ایسی چیز سے کمپیئر کیا ہے جو کہ انسان کے دل اور انسان کے چہرے کو روشن کرتی ہے. پھر اس کے بعد اس نے اسے شام کی ہم آہنگی اور اس کے رنگوں سے کمپیئر کیا ہے. پھر اس کے بعد اس نے ادھر ادھر پھیلے ہوئے بالکل ہموار بادلوں کے ساتھ کمپیئر کیا ہے. پھر اس کے بعد اس نے ایک ایسے میوزک کے ساتھ کمپیئر کیا ہے جو کہ بھول گیا ہو، اس کی مدھم سی یاد ہمارے ذہن میں رہ گئی ہو. اور اس کے بعد اس نے اسے اس کی جو شان و شوکت ہے اس کو اس نے ایک راز کے ساتھ کمپیئر کیا ہے. نیکسٹ ہے اینافورا. اینافورا کا مطلب ہے بگننگ آف 2 اور مور دین 2 لائنز ود دا سیم ورڈ، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ لائنوں کا ایک ہی لفظ سے شروع ہونا. جیسا کہ لائن نمبر 8 سے لے کر لائن نمبر 11 کو اگر ہم دیکھیں تو یہ تمام لائنز لائک کے ورڈ سے سٹارٹ ہو رہی ہیں. نیکسٹ ہے ایپسٹروفی. ایپسٹروفی کا مطلب ہے اینڈنگ آف 2 اور مور دین 2 لائنز ود دا سیم ورڈ، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ لائنوں کا ایک ہی لفظ پر اختتام پذیر ہونا. جیسا کہ اس پوائم کی لائن نمبر 81 اور 82 یہ دونوں لائنز دی کے ورڈ پر اینڈ ہو رہی ہیں. نیکسٹ ہے کایورا. کایورا کا مطلب ہے کہ اگر پوئٹ کسی لائن میں پوز یا بریک لینے کے لیے یعنی وقفہ لینے کے لیے کوئی پنکچویشن مارک یوز کرے تو اسے کایورا کہتے ہیں. جیسا کہ لائن نمبر 2 میں فلوٹس تھرو انسین امنگ اس کے بعد سیمی کولن یوز کیا گیا ہے. نیکسٹ ہے ریٹوریکل کویسچن. ریٹوریکل کویسچن ایسی کویسچن کو کہتے ہیں جس کا آنسر تو پوائٹ کو معلوم ہوتا ہے لیکن اس پر سٹریس کرنے کے لیے، زور دینے کے لیے، ایمفیسائز کرنے کے لیے وہ یہ کویسچن ہمارے سامنے رکھتا ہے. جیسا کہ لائن نمبر 15 میں وہ کہتا ہے آف ہیومن تھاٹ اور فارم ویئر آرٹ داؤ گون، یعنی انسان کی سوچوں میں یا انسان کی شکل میں تم رہتی ہو اور تم کہاں چلی جاتی ہو. اس کے بعد لائن نمبر 16 اور 17 میں وہ کہتا ہے وائی ڈسٹ داؤ پاس اوے اینڈ لیو آور اسٹیٹ دس ڈیم واسٹ ویل آف ٹیئرز ویکنٹ اینڈ ڈیزولیٹ. نیکسٹ ہے میٹافر. میٹافر کا مطلب ہے کسی کوالٹی کی بیس پر کسی چیز کو اس سے بیٹر یا ورس چیز ڈکلیئر کرنا. جیسا کہ لائن نمبر 1 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں وہ انٹیلیکچوئل بیوٹی کو آ فل شیڈو آف سم ان سین پاور ڈکلیئر کر رہا ہے. نیکسٹ ہے اپوسٹروفی. اپوسٹروفی کا مطلب ہے کہ اگر پوئٹ کسی کو ڈائریکٹ ایڈریس کرے، مخاطب کرے تو اسے اپوسٹروفی کہتے ہیں. جیسا کہ لائن نمبر 13 سے لے کر 17 تک اگر ہم دیکھیں تو اس میں وہ اسپرٹ آف بیوٹی کو ایڈریس کر رہا ہے. اس کے بعد اگر ہم لائن نمبر 71 سے لے کر 72 تک دیکھیں تو اس میں وہ آفل لولینس کو ایڈریس کر رہا ہے. نیکسٹ ہے پرسونیفیکیشن. پرسونیفیکیشن کا مطلب ہے کسی بے جان چیز کو جانداروں کی خصوصیات عطا کر دینا. پوئم میں اوور آل پوئٹ نے انٹیلیکچوئل بیوٹی کو
پرسونیفائی کیا ہے، جیسا کہ لائن نمبر 47 اور 48 کو اگر ہم دیکھیں تو اسے مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ڈپارٹ ناٹ، تم یہاں سے رخصت مت ہو. اور ڈپارٹ کرنا، رخصت ہونا، یہ ہیومن ٹریٹ ہے جو کہ اس نے انٹیلیکچوئل بیوٹی کو دی ہے. تو اس طرح سے اس نے انٹیلیکچوئل بیوٹی کو پرسونیفائی کیا ہے. نیکسٹ ہے ایلیٹریشن. ایلیٹریشن کا مطلب ہے بگننگ آف 2 اور مور دین 2 ورڈز ان دا سیم لائن ود دا سیم لیٹر اور ساؤنڈ، یعنی ایک ہی لائن میں 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایک ہی حرف یا ایک ہی آواز سے شروع ہونا، جیسا کہ لائن نمبر 3 میں ورڈ ود ونگ، یہ تینوں ورڈز W لیٹر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. اس کے بعد لائن نمبر 4 میں فرام فلاور، لائن نمبر 5 میں مون بینز ماؤنٹین، لائن نمبر 7 میں ہیومن ہارٹ، لائن نمبر 8 میں ہیوز ہارمنیز، لائن نمبر 9 میں اسٹریٹ اسپریڈ، لائن نمبر 10 میں میموری میوزک، لائن نمبر 14 میں دائن داؤ، لائن نمبر 17 میں واسٹ ویل ویکنٹ، لائن نمبر 19 میں رینبو ریور، لائن نمبر 20 میں شوڈ شون، لائن نمبر 20 میں اگین فیل فائڈ، لائن نمبر 21 میں ڈریم ڈیتھ، لائن نمبر 23 میں سچ اسکوپ، لائن نمبر 28 میں ریمین ریکارڈز، لائن نمبر 37 میں لو لائک. نیکسٹ ہے کانسوننس. کانسوننس کا مطلب ہے یوز آف سیم کانسوننٹ لیٹر ان دا ڈفرنٹ ورڈس آف دا سیم لائن، یعنی ایک ہی لائن کے مختلف الفاظ میں ایک ہی کانسوننٹ لیٹر کا استعمال کرنا، جیسا کہ لائن نمبر 2 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں امنگ اور وزٹنگ ان دونوں ورڈز کے اینڈ پر جی لیٹر یوز ہو رہا ہے جو کہ کانسوننٹ ہے. اس کے بعد لائن نمبر 6 میں اٹ وزٹس کانسٹنٹ، لائن نمبر 13 میں اسپرٹ دیٹ ڈسٹ، لائن نمبر 14 میں اون اپون، لائن نمبر 15 میں تھاٹ آرٹ، لائن نمبر 17 میں ویل ویکنٹ، لائن نمبر 18 میں سن لائٹ ناٹ، لائن نمبر 19 میں یون ماؤنٹین، لائن نمبر 19 میں اگین اوون ریور، لائن نمبر 20 میں آرٹ دیٹ، لائن نمبر 21 میں ڈیتھ برتھ، لائن نمبر 27 میں ڈیمن ہیون. نیکسٹ ہے ایسوننس. ایسوننس کا مطلب ہے یوز آف سیم واول لیٹر ان دا ڈفرنٹ ورڈز آف دا سیم لائن، یعنی ایک ہی لائن کے مختلف الفاظ میں ایک ہی واول لیٹر کا استعمال کرنا، جیسا کہ لائن نمبر 3 میں ود ونگ، ان دونوں ورڈز میں آئی لیٹر یوز ہوا ہے جو کہ واول ہے. اس کے بعد لائن نمبر 5 میں لائک بیہائنڈ، لائن نمبر 6 میں اٹ وزٹس ود، لائن نمبر 17 میں دس ڈم، لائن نمبر 18 میں ناٹ فار، لائن نمبر 60 میں کلاسپڈ ہینڈس. اس کے علاوہ اس پوئم میں پوئٹ نے بہت سے امیجز بھی یوز کیے ہیں، جیسا کہ شیڈو، انکانسٹنٹ ونگ، فلاور ٹو فلاور، مون بیمز، پنی ماؤنٹین شاور، ہیومن ہارٹ، ہیوز اینڈ ہارمنیز آف ایوننگ، کلاؤڈز، سن لائٹ، گھوسٹ، ہیون، ڈائنگ فلیم. اس کے بعد نیکسٹ ہے انٹرنل رائم. انٹرنل رائم ایسی رائم کو کہتے ہیں کہ اگر پوئٹ ایک ہی لائن میں 2 رائمڈ ورڈز کا استعمال کرے تو اسے انٹرنل رائم کہتے ہیں، جیسا کہ لائن نمبر 3 میں ود ونگ، لائن نمبر 5 میں لائک بیہائنڈ، لائن نمبر 6 میں اٹ وزٹس ود، لائن نمبر 17 میں دس ڈم، لائن نمبر 18 میں ناٹ فار، لائن نمبر 60 میں کلاسپڈ ہینڈس. اس کے بعد اگر ہم اس پوئم کے تھیم کو دیکھیں تو اس میں پوئٹ نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ انٹیلیکچوئل بیوٹی کس طرح سے حاصل ہوتی ہے، اور جب انسان کو انٹیلیکچوئل بیوٹی حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد انسان اپنی محبت کی بجائے پوری انسانیت سے کس طرح سے محبت کرنی شروع کر دیتا ہے. اس پوئم میں جن لٹریری ٹرمز کا ذکر کیا گیا ہے ان تمام ٹرمز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر لٹریری ٹرمز کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے. اس کے علاوہ پی بی شیلی کی تمام پوئمز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے بھی اسی چینل پر پی بی شیلی کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، اس پلے لسٹ کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے. تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر.